بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے کچھ علامات جادو بتاؤں گا کہ جن احباب کے پاس معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں وہ میڈیکل کی طرف جاتے رہتے ہیں اور ان کا علاج پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بیماری میں جب منتقل ہو جاتا ہے تو پھر وہ علاج نہیں ہوتا، پھر بڑی بڑی مسائل اور بڑی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا کینسر وغیرہ ہو گیا، پھر کالا یرکان وغیرہ ہو گیا، یا اس طرح کی جو بڑی بیماری ہیں، گردے ختم ہو گئے، جگر کا مسئلہ ہو گیا، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جب ختم ہونا شروع ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آپ کو حل کیا ہے، اس کا حل انشاءاللہ میں آج بتاؤں گا کہ وہ حل کیسے نکالا جائے۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا، ڈاکٹر نے آپ کو بول دیا کہ اب اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر کی تشخیص میں نہ آئے، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسی وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ رجوع کرنا چاہیے، اچھے کسی روحانی معالج کے پاس جانا چاہیے کہ دیکھ لیں کہ وہ اس کا علم کا ماہر ہو اور اس علم کو جانتا ہو اور کیسے کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ جس وقت کسی کا جسم درد کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں نا الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پورا سر درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کے ہر وقت یہ مسائل میں شکار ہو جاتا ہے، تو پھر انسان جب ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر دیکھ لیں کہ میرے ساتھ یہ کیا وجہ ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں جادو کی وجہ سے۔ تو یہ جادو ہے اور یہ جادو کی علامات ہیں، تو ان سے بچا جائے، کیسے بچنا چاہیے؟ ان کے لیے میری جو آج کی یہ ویڈیوز ہیں، میں آپ کو جو علامات بتا رہا ہوں ان کے لیے کیا ہے کہ منزل کا اہتمام کرنا چاہیے، منزل کا پانی دینا چاہیے۔ منزل ایک دفعہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ پڑھ کے 3 سورہ اخلاص فلق ناس ہیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے ایک دفعہ، 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پانی کے بدم کر کے آپ پئیں، وقت ہی آپ کو آرام ہو جائے گا۔ پھر آپ روحانی کسی معالج کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر کے پھر اپنا علاج کریں۔ جس وقت آپ اپنا علاج شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر مستقل اس کے رابطے میں رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں، پھر اپنی تشخیص کرانے کے بعد، وظائف لینے کے بعد پھر رابطہ نہیں کرتے۔ اس طرح علاج نہیں ہوتا، بار بار رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے رابطے میں اس کے پاس جا کے، قریب ہو تو ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اگر قریب نہ ہو تو پھر آن لائن علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو جس وقت آپ یہ ترتیب ساری روٹین رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں اسی بات کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کو ختم کروں گا کہ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ میری ویڈیو سننے والے ہیں، میرا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب اور شیئر لائک ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔